اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد صاحب العصر والزمان وارث قابل قدر ناظرین واجب الاحترام سامعین، ہم آپ کی خدمت میں سرکار امام الصادقین علیہ السلام کے ایام کے حوالے سے آج تیسری ایپیسوڈ تیسری نشست سے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں سرکار کے معجزات اور سرکار کے احسانات جو امت پہ سرکار نے کیے ان کو اجاگر کیا جائے تاکہ لوگوں کو شعور اور عرفان نصیب ہو۔ دیکھیں، کوئی محسن کبھی کسی پر احسان کرتا ہے تو اس محسن کا احسان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ساری زندگی بھی اس محسن کا شکریہ ادا کیا جائے تو احسان اتر نہیں سکتا۔ اور شکریہ ادا کرنے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی کیفیت میں شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور ماشاءاللہ 1400 سال سے مختلف انداز میں عرفاء، علماء، فقراء، خطیب، ذاکرین اسی انداز شکریہ کو لے کر اپنے اپنے انداز میں اپنا کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی حق ادا کر پائیں۔ سرکار کی جو ظاہری زندگانی ہے امام الصادقین علیہ السلام کی، میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے 2 پروگرام میں ان کی حکمتیں، ان کے فرمان گوش و گزار کیے تھے۔ اسی سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہوئے پہلی ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں۔ صفوان بن یحییٰ مولا سے سوال کرتا ہے، اسی سے روایت ہے، صفوان بن یحییٰ سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا کہ ہمیں اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا، کیا آپ علم غیب جانتے ہیں؟ فرمایا، اللہ تجھے ہدایت دے، میں مردوں کے صلب میں موجود نطفوں سے جنم لینے والے افراد اور عورتوں کے رحم میں پرورش پانے والے بچوں کو بھی جانتا ہوں۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں کوہ طامہ پر موجود ایک ایک پتھر کو گن کر بتا سکتا ہوں۔ علم غیب کی ایک چھوٹی سی بات تھی، یہ بڑی ضروری ہے۔ مومنین مومنات موالیان حیدر قرار، اتنا عرفان کم از کم بلند ہونا چاہیے جن کو ہم مانتے ہیں وہ ذوات مقدسہ کس بلند مقام اور مرتبے پہ فائز ہیں۔ یعنی اس نے اگر سوال کیا کہ آپ علم غیب جانتے ہیں تو سرکار نے اتنی بڑی بات کر دی۔ اس حوالے سے قرآن کی آیت بھی موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے غیب کا علم وہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے اور جسے وہ غیب عطا کرے، جسے وہ عطا کر دے پروردگار ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ ہم جانتے ہیں، اولین و آخرین کا علم ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ ارے بھئی کیسے نہ ہو؟ جو گھرانہ ہے ہی مرکز علم، جو گھرانہ ہے ہی مدینۃ العلم، جو گھرانہ ہے ہی باب العلم، وہ کیسے نہ جانتے ہو؟ یقیناً سب کو جانتے، اور یہ ان کا جاننا ہی بتاتا ہے کہ آج ہم ان نشانیوں کو سامنے رکھ کر سرکار قائم علی محمد اجل اللہ فرج شریف کی طرف متوجہ ہیں کہ جو انہوں نے پسند فرمایا، یہ نشانی پوری ہوگی، یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، یہ ہوگا تو توقع رکھنا۔ تو اس طرح کی باتیں یعنی وہ جانتے تھے، وہ فرما گئے
میں کوئی ایک پروگرام انشاءاللہ کروں گا. دوستوں کی طرف سے خواہش بھی ہے. ایک تو امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں کس کس معصوم نے کیا کیا پسند فرمایا، اور دوسرا دعائے تاجیل ائمہ نے کیا پسند فرمایا تاجیل کے حوالے سے، معصومین علیہم السلام نے کیا پسند فرمایا. بہت جلد انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ایک پروگرام ضرور پیش کروں گا. کافی پرسنل سادات موالیان حیدر قرار مومنین سوال کے طور پہ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ بھی بات ہو جائے، ضرور کریں گے. آپ کو کسی بھی ٹاپک پہ بات سننی ہو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ میسج میں بے شک آپ ان باکس میں کر دیا کریں یا آپ میسج میں بتا دیا کریں جس ٹاپک پہ ہے. ہم توفیق امام زمان علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں عرفان کے موتی ضرور پیش کریں گے. اسی ضمن میں کسی نے سرکار سے کوئی ایسی بات کی کہ سرکار آپ کا جو رشتہ ہے رسول خدا سے وہ کتنا گہرا ہے، کیسا رشتہ ہے. کہتے ضرور تھے فرزند رسول، پھر بھی کوئی نہ کوئی سوال دور میں کر جاتے تھے. اور سرکار نے جو جواب دیا، اللہ اکبر. سرکار فرماتے ہیں ابن بکیر اس سے روایت ہے، ایک دن مولا نے اپنے بازو پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اے ابن بکیر یہ جلد رسول ہے، یہ گوشت رسول ہے. آگے فرماتے ہیں یہ رگ رسول ہے، رگہائے رسول ہے. صرف دنیا میں نہیں بلکہ جو آخرت میں ہوگا ہم وہ بھی جانتے ہیں. کیسے نہ جانیں. پھر سرکار نے جو انسانوں کی 4 قسمیں بتائی ہیں، میں تھوڑی جلدی تھوڑے وقت میں آپ کی خدمت میں کچھ زیادہ گزارشات پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو جو سرکار نے انسانوں کی 4 قسمیں بتائی ہیں کمال ہیں. سرکار سے جب پوچھا گیا سرکار انسان کتنی قسمیں، سرکار نے فرمایا 4. سب سے پہلے دموی. کون سے انسان؟ جو خونی مزاج غلاموں کی قسم ہوتی ہے. بعض اوقات غلام اپنے مالک کو بھی قتل کر دیتے ہیں، یہ دموی ہیں. آگے فرماتے ہیں یوں ہی یہ کون سا مزاج ہے؟ ہوائی مزاج ہے. یہ قسم بھی دشمنوں کی طرح ہوتی ہے، ایک طرف روکتے ہیں دوسری طرف حملہ آور ہوتے ہیں. تیسری قسم بلغمی مزاج. فرماتے ہیں یہ قسم بادشاہت کی حیثیت رکھتی ہے جس میں مروت اور مدارت ہوتی ہے. اور چوتھی قسم سوادوی، یہ زمین کی مانند، یعنی زلزلہ آئے لرز جاتے ہیں، یہ زمین کے مانند ہوتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. سرکار نے انسانوں کی 4 قسمیں بتائیں. میں چاہتا تھا سرکار کے ڈھیروں علوم پہ جس میں سرکار نے گفتگو، اور برادران اہل سنت بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سرکار نے کم از کم 500 علوم پہ اس وقت گفتگو کی. اتنا سرکار تو یقیناً کیوں نہ کریں. اس گھر کے دروازے سے ہی مخلوق کو علم ملتا ہے، یہیں سے تو علم ہی ملتا ہے. اچھا، اب اس دن میں نے یاد ہوگا آپ کی خدمت میں سرکار کی 2 حکمتیں بیان کی تھی. میری آج کوشش ہے کہ میں آپ کے سامنے عقل مند کی جو سرکار نے تعریف کی ہے. ہر بندہ یہی سمجھتا ہے نا، میں عقل مند ہوں، مجھ سے بڑا عقل مند کون ہے. ہر بندہ جس سے بھی پوچھے سارے صاحبان عقل بن کے عقل کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مگر سرکار نے جس خوبصورت انداز سے عقل مند کی تعریف کی، اور اگر یہ ہمارے ذہنوں اور دلوں میں بیٹھ گئی تو یقین جانیے ہو سکتا ہے کہ ہم واقعی عقل مند بن جائیں. سرکار فرماتے ہیں عقل مند کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ حق کی باتوں پر عمل کرتا ہے. حق کی باتوں پر عمل کرتا ہے. الحق مان علی و علی المال حق، یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی قدر اور ان سے منسلک جتنے بھی ائمہ ہیں، جتنے بھی ذوات مقدسہ ہیں، انہوں نے جو فرمایا یقیناً وہ حق ہے. اور عقل مند فرماتے ہیں وہ ہوتا ہے جو حق کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، سوچتا نہیں، شک میں نہیں پڑتا. حق کی بات آ گئی، عمل کرنا ہے. فرما دیا حق ہے، عمل کرنا ہے. کیوں؟ عقل مند یہی سوچتا ہے کہ اس کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ حق والوں سے ہی حق کی بات ہم تک پہنچتی ہے. تو عقل مند اس پہ جلدی کرتا ہے، دیر نہیں کرتا، حق بات پہ عمل کرتا ہے. دوسری نشانی فرماتے ہیں عقل مند وہ ہوتا ہے جو جھوٹ سے کتراتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، چاہے کسی بھی مرحلے پہ کچھ ہو جائے، سچا ہوتا ہے. ارے بھی کیسے نہ سرکار فرمائیں، کیونکہ خود امام و صادقین ہیں، سچوں کے امام ہیں اس گھر اختر میں، تو یقیناً انہوں نے یہ تو پسند فرما. اور یہ حقیقت ہے، اگر اس پہ غور کر لیا جائے میرے خیال میں ہماری زندگی کے روزمرہ معاملات میں آدھے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے.
اور ہماری یہ جو کوتاہیاں ہمارے سامنے آتی ہیں ٹینشنوں کی صورت میں یا مختلف صورتوں میں، اس میں زیادہ تر یہی چیز انوالو ہوتی ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے قول و فعل میں تعداد ہے. اور یہاں یہ بھی عرض کرتا جاؤں، لا الہ الا اللہ، لا انکار ہر اس معبود سے جو اللہ کے مقابلے میں آئے. یہ انکار ہے، یہ جھوٹ لا میں آتا ہے، یہ فریب لا میں آتا ہے، یہ ان سب چیزوں کا انکار ہے. یہ سب الہ ہیں، ان سے انکار ہے، جھوٹ، فریب، دھوکہ. اب اس پہ بات کی تو بات ہماری بڑی طویل چلی جائے گی. فرماتے ہیں عقل مند وہ ہوتا ہے جھوٹ سے کتراتا ہے، نہیں بولتا، اچھا نہیں سمجھتا. اب ہم اپنا جب محاسبہ کریں گے تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں. اگر نہیں ابھی تک ہمارے اندر یہ چھوٹی سی خامی ہے، بلکہ چھوٹی نہیں بڑی خامی ہے، اگر یہ خامی موجود ہے تو ہم اس خامی پہ قابو پانا ہے، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے، کیونکہ حق کی بات پہ عمل کرنا ہے، جھوٹ سے کترانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. تیسری بات فرماتے ہیں عقل مند دنیا کو تو پیچھے چھوڑ دیتا ہے لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتا. یعنی ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، ایمان کے ساتھ سفر کرتا ہے. اور میں آج گزارش کرتا ہوں ایمان کی مضبوطی کا کمال کیا ہے. اس سے پہلے میں وہ ایک سلام میں آپ کی خدمت میں، کیونکہ بات آگی بات سے بات نکل رہی، اس لیے میں وہ ایک سلام جو ہم سب لوگ نماز کے آخر میں اپنے زمانے کے امام کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، اے ایمان کا اظہار، ہمارا تجھ پہ سلام ہو. آج تک ہم ایک طوطے کے رٹے کی طرح کہتے ہیں ایمان کا اظہار، ایمان کا اظہار، ایمان کا اظہار. جس سے ایمان ظاہر ہوتا ہے آقا آپ ہی ہیں، ایمان کی کسوٹی آپ ہی ہیں، آپ ہیں. لیکن ہم نے یہ کبھی صرف ایک رٹے کی طرح سرکار کی خدمت میں سلام کیا. اگر ہم واقعتاً دل سے سرکار کو کہیں مظہر الایمان، ہمارا سلام ہو تجھ پہ، ایسا ہو نہیں سکتا ہمارا ایمان مضبوط نہ ہو. ہونا ہی ہونا ہے ہمارا ایمان مضبوط، کیونکہ جب ہم سرکار کو اس انداز سے کہیں گے اے السلام علیکم یا مظہر الایمان. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کل ایمان، امیر المومنین یعنی کل ایمان کا لخت جگر مظہر الایمان. اس کا مطلب ایمان کوئی ہے، کوئی کمال اور مضبوط اور اہم چیز جن کے گھر اطہر کا پہلا، جس کے گھر اطہر کی پہلی ہستی کل ایمان ہو اور آخری لال مظہر الایمان ہو. تو کل ایمان بھی اس وقت سمجھ آئے گا جب مظہر الایمان سمجھ آیا. اسی میں گفتگو کی تو ہماری بات بہت طویل ہو جائے گی. کیا فرماتے ہیں عقل مند دنیا کو تو پیچھے چھوڑ دیتا ہے مگر ایمان کو، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتا. ایمان کی سلامتی سے کیا مراد ہے؟ ایک بڑا اہم سوال ہے، اکثر جگہوں پہ پوچھا گیا ہے، اکثر جگہوں پہ ڈسکس کیا گیا ہے. ایمان کی سلامتی سے کیا مراد ہے؟ بس اتنا سا مختصر عرض کروں گا. ایمان کی سلامتی سے مراد ہے یقین کامل ہونا. اگر شک ہے، اگر کہیں نہ کہیں کوئی بات ایسی سامنے آ جاتی ہے، ایمان کی سلامتی نہیں، یقین کامل ہونا. اور یہ ایمان کی کمزوری ہے، رونا دھونا. اور میں اگر اچھا لگے قوم شیعہ کو تو ایک دل کی بات کرنے لگا ہوں. نئے لوگوں کے لیے تو اچھا ہے کہ وہ منتیں مانے، مگر جو اس گھر سے محبت کا دعویٰ کرتے اور دم بھرتے ہیں، اگر وہ بھی آل محمد کو منت مان کے 1 سال کا ٹائم دیں، میرا خیال میں یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے. کیونکہ چھٹے امام کا فرمان ایک طویل واقعے کے بعد جو ہے وہ یہی موجود ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ تم نہیں جانتے اور ہم تمہارے حق میں بہتر جانتے ہیں. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا تھا آقا آپ کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا تیرے گھر بکری ہے؟ جی مولا بکری ہے. بچہ اس کا؟ جی مولا اس کا بچہ ہے. کیا کرتا ہے؟ سرکار میں اس بکری کا جب چاہتا ہوں دودھ پی لیتا ہوں، جب چاہتا ہوں بچے کو پلا دیتا ہوں. اچھا اور کیا بکری کے بچے کو ذبح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں؟ جی سرکار کر سکتا ہوں. کیا اگر تجھے بکری کے گوشت کی ضرورت پڑ جائے تو بکری کو بھی ذبح کر لیتے ہیں؟ کہا جی سرکار کر لیتا ہوں. تو کبھی بکری نے تجھ سے پوچھا میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہے؟ کہا نہیں، بکری تو میری ملکیت ہے، بکری تو میری دسترس میں ہے، بکری تو میرے تصرف میں ہے، میں جیسے چاہوں اس کو ذبح کر دوں، بچے کو دودھ پینے دوں، چھاؤں میں باندھوں، دھوپ میں باندھوں، گھاس دوں نہ دوں، چارہ اس کے لیے رکھوں نہ رکھوں، بھوکا ماروں، وہ میری دسترس میں ہے. فرمایا بے آئی نہیں. یہ چھٹے امام کا، آپ کے امام صادقین علیہ السلام کا فرمانے بے آئی نہیں. جس طرح تیرا رویہ
تیری بکری کے ساتھ ہے ویسا تجھے ہمیں ہمارے ساتھ رویہ رکھنا ہوگا. ہم جو تیرے حق میں بہتر سمجھیں گے وہ کریں گے, جو ہم جانتے ہیں تو نہیں جانتا. اور اس کی ہماری گھروں میں خوبصورت مثال ہے. چھوٹے بچے جب ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں بابا ماما سے یہ چیز چاہیے, چھوٹا بچہ کہے مجھے گاڑی چاہیے, بچے کو تو کھلونے والی گاڑی چاہیے, اس کو تو پتہ نہیں اس کے پیچھے چھپا کیا ہے, اس میں اس کے حصول میں اس کا نقصان چھپا ہے. اگر اس کو بڑی گاڑی دے دی جائے, وہ ابھی اس کا قد نہیں ہے, ابھی اس کو شعور نہیں ہے, ابھی اس کو چلانا نہیں آتا. اب بچہ کہے میں بابا تو میری بات ہی نہیں مانتے. وہی ہی نہیں, ہمارا معاملہ بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہے. ہم بہت ساری ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ اس گھر اطہر سے کرتے ہیں جو ہمارے لیے موافق نہیں ہوتی. گزارش ضرور کر دو, عرضی ضرور پیش کرو, آقا اس چیز کی کمی ہے, احسان فرما دیں اگر ہمارے حق میں بہتر ہو. بڑے عرفاء کا یہ وتیرہ رہا ہے, جب بھی طلب کرتے تھے اس گھر اطہر سے کوئی چیز, ساتھ یہ ضرور عرض کرتے تھے اگر ہمارے حق میں بہتر ہو تو عطا کیجئے, اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں تو کوئی ضرورت نہیں. آج ہم ایک چیز پہ اڑ جاتے ہیں, ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ چاہیے, ہم نے منت ماننی ہے. اور ارمان اور افسوس اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب قوم شیعہ, محبان آل محمد, موالیان حیدر کرار, جب بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ وارث مجلس کے, وارث اعضاء کے, کربلا, کاظمین, نجف, مدینہ, پوری کائنات کے وارث ہیں, کیونکہ ہمیشہ ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے اور افسوس بھی ہمیشہ وارث سے کیا جاتا ہے. یقیناً تکلیف ہوتی امام زمان علیہ السلام کو جب ہم امام زمان علیہ السلام کو اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے ان کی دادیوں کے بازاروں کا واسطہ دیتے ہیں. امام زمان علیہ السلام کو جب ہم ان کے پاک گھر اطہر کے پاک پردہ داران مخدرات عصمت صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمعین کے جگہ جگہ خطبوں کا واسطہ دیتے ہیں, سفر کا واسطہ دیتے ہیں, کتنا تکلیف ہوتی ہوگی. بھئی آپ مولا سے گزارش کر دیجئے, وہ دلوں کا حال بہتر جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں. آپ سرکار سے عرض کر دیجئے آقا ہم نہیں جانتے جو آپ جانتے ہیں, آقا ہم تو جاہل مطلق ہیں, آپ مالک کل ہیں, اللہ کے واحد نمائندے روئے زمین پر, جو آپ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے. آقا ہمارے ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے جتنا مال اتنا حساب, آقا جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ کر دیجئے. کم از کم یہ لیول ہونا چاہیے عقل مند کا. ایمان پہ مضبوطی سے ثابت قدم رہے, ایمان ڈاماڈول نہ ہو. اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں, یقین, میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں. میں نے کہا ایمان کی مضبوطی چھپی ہے یقین کامل میں, اور یقین کامل نظر آتا ہے اس وقت جب انسان جا رہا ہو اور اس کی آنکھوں کے سامنے عورت ہو, اور یقین کامل اگر یہ ہو کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے, تو اس وقت پتہ چلتا ہے بندہ کتنا صاحب ایمان ہے اور کتنا ایمان اس کا کمزور ہے. اگر تو وہ صاحب ایمان ہے تو یقیناً وہ عورت پہ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کا مولا اس کو دیکھ رہا ہے. یقین کامل ہے, اس کا امام اس کو واچ کر رہا ہے. یقین کامل کی آخری حد ہے کہ سرکار کی نگاہ ہے اس پر, اور اگر میں نے ایسا کر لیا سرکار ناراض ہو گئے, میں نے سرکار کو ناراض تھوڑا کر لیں. چھوٹے سے کام کے لیے میں داؤ پہ لگا دوں اپنے عمل, اپنے ایمان کو. یہاں پتہ چلتا ہے انسان کا ایمان کتنا مضبوط ہے. پھر اسی طرح ایمان کی مضبوطی یقین کامل. بندہ کسی کی کوئی چیز دیکھتا ہے, اور حکمتوں میں سرکار نے فرمایا جو کسی کی دولت کو لالچ کی نگاہ سے دیکھتا ہے, معصوم فرما رہے ہیں آپ کے چھٹے امام امام صادقین علیہ السلام فرما رہے ہیں, جو کسی کی دولت کو لالچ کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ ساری زندگی فقیر رہتا ہے. ایمان کی مضبوطی کیا ہے آج تک نہیں ڈیفائن ہو سکا. سارے ہم ایک دوسرے کو بڑے ایماندار سمجھتے ہیں, بڑے ایمانداری ہم نہیں سمجھتے. جس کا ایمان مضبوط ہے وہ ایماندار ہے. بھائی ایمانداری صرف پیسوں میں نہیں, اعمال میں بھی, آنکھوں میں بھی, کانوں میں بھی, زبان میں بھی, ہاتھ میں بھی ایمانداری, ایمان مضبوط, پاؤں میں بھی ایمان, شکم میں بھی ایمان, شرم گاہوں میں بھی ایمان. ایمان ایسے تھوڑا ہے. اور پورا قرآن مخاطب ہی ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اے ایمان والو. بے ایمانوں سے تو قرآن مخاطب ہی نہیں, کمزور ایمان والوں سے تو قرآن مخاطب ہی نہیں. اور اگر قرآن ایمان والوں سے مخاطب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایمان والوں سے مخاطب ہو کر قرآن یہ چاہ رہا ہے کہ میری حقیقت کو سمجھیں گے تو ایمان والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا,
ایمان کی ثابت قدمی کیا ہے؟ یہی ہے. مشکل وقت آ جائے رونا دھونا، آسان وقت آ جائے ہنسنا مسکرانا، ایمان کی مضبوطی یہ ہے. دونوں حالتوں میں آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں، حکمتوں میں سرکار فرماتے ہیں ہمارا وہ ہے، مومن وہ ہے، حقیقی وہ ہے، سچا وہ ہے جو تکلیف میں بھی ہمارے ساتھ ہمیں اپنے ساتھ سمجھے اور خوشی میں بھی ہمیں نہ بلائے. ایمان کی مضبوطی کیا ہے؟ بندے کیا کہتے ہیں آج کل؟ تو خیر مائیں دعائیں اور دیتی ہیں. چھوٹے ہوتے تھے بزرگوں سے باتیں سنی ہیں، بزرگ سادات سے. آج کل مائیں دعائیں دیتی ہیں اللہ تجھے کوٹھی دے، اللہ تجھے کار دے، اللہ تجھے بینک بیلنس دے، اللہ تجھے یہ مال دے، اللہ تجھے یہ کرے، اللہ تجھے. پہلی مائیں یہ کہتی تھی پروردگار تجھے صحت اور ایمان عطا فرمائے. آج یہ دعائیں نہیں ملتی. آج بہت مشکل ہے نا پید ہے ایسی دعائیں کہ جس میں یہ کہا جائے تیرا صحت اور ایمان مضبوط ہو، تیرا ایمان مضبوط ہو. آج تو صحت کی بھی ہمیں پرواہ اتنی نہیں اور ایمان کی تو بالکل ہی پرواہ. ایمان ہمارا اتنا کمزور ہے میں کیا بتاؤں. ہم چھوٹی سی چیز میں کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں اور چھوٹی سی چیز میں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے. ہم عزاداری کر کے، چھوٹی سی بات ہے یقیناً اچھی نہیں لگے گی بہت ساروں کو، لیکن کیا کریں مجبوری ہے. حقیقت بات ابھی وقت ہی نہیں ہے، سرکار خیر سے آنے والے ہیں. عزاداری کر کے پھر بھی ہمارا یقین نہیں ہوتا کہ ہماری عزاداری کو مولا دیکھ رہے ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم امام کو ظہور پر کعبے میں ماتم کریں گے، امام کا ظہور ہوگا کعبے میں ماتم کریں گے. افسوس ہوتا ہے یہ باتیں سن کر کہ یار ابھی تم اس انتظار میں ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ تمہارا امام تمہیں دیکھ ہی نہیں رہا. تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے ہماری عزاداری رواں دوا ہے تو برکت وجود ہے نگاہ ہے امام زمان علیہ السلام سے. جبکہ ہمارا نظریہ یہ جہاں بھی دیکھو عہدی امام آئیں گے، امام کے سامنے ہم ماتم کریں گے، امام کے سامنے ہم پرسہ پیش کریں گے. امام کے بھائی امام دیکھ رہے ہیں یار، امام کے ظہور کا وہ جو دور ہے اس کو دور رجت کہتے ہیں. رجت خوشیوں کا دور ہے، رجت غم کا دور نہیں ہے. رجت قاتلان حسین سے بدلے کا دور ہے. رجت آل محمد کے گھر کو تکلیف دینے والوں سے انتقام کا دور ہے. آپ سرکار کو تب بھی کہیں گے سرکار کھڑے ہو جائیں ہمارا ماتم دیکھیں؟ نہیں نہیں. اس لیے یہ بات بڑی ضروری تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اچھی لگے سو بسم اللہ، نہ لگے نیگیٹو کمنٹ، کوئی بات نہیں. حسن بخاری کو مولا نے اتنا ظرف عطا کی ہے، سنتا رہتا ہوں جگہ جگہ سے شفقت بھرے نیگیٹو کمنٹس جو آتے ہیں. اچھا ہے، نہ اچھا لگے سو بسم اللہ، بر ہے حقیقت. یہاں آپ کے چھٹے امام کا ایک فرمان میں چھوٹا سا وہ بھی عرض کرتا جاؤں. بات سے بات جو کہ نکلی ہے وہ بات بڑی اہم ہے، اور اگر وہ بات دل میں ذہن میں بیٹھ گئی تو میرا خیال ہے وہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی لائے گی. اور اگر سر کے اوپر سے گزر گئی پھر آپ کا نصیب اور مقدر ہے، ورنہ بات حقیقت ہے جو معصوم فرماتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ مخلوق کے اعمال ہمارے پاس آتے ہیں، اور سرکار نے ایک بندے کو سرکار نے ایک جملہ فرمایا. سرکار فرماتے ہیں کہ جب تیرے ساتھ تیرا چچا زاد بھائی زیادتی کر رہا تھا اور تو صلہ رحمی کر رہا تھا، ہم وہ بھی دیکھ رہے تھے، ہم نے تیرے اعمال میں دیکھا، اور اس کی زیادتی کی وجہ سے پروردگار نے اس کی زندگی کم کر دی ہے، اور تیری صلہ رحمی ہمیں بہت اچھی لگی، ہم تجھ پہ راضی ہوئے کہ تو نے زیادتی کے باوجود صلہ رحمی کی، ہم دیکھ رہے تھے. اور یہ بھی عقیدہ ہے، کتب میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہر جمعرات شب جمعہ امام کی خدمت میں اعمال پہنچتے ہیں، یہ بھی روایت موجود ہے. اور جب ہم جمعے کی دعا پڑھتے ہیں جس میں ہم سرکار کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا عین اللہ فی ارضہ، زمین پر اللہ کی آنکھ ہمارا تجھ پر سلام ہو. اللہ کی آنکھ سے پھر چھپا ہوا کیا ہے؟ اور جب اس کی تشریح کی میں نے کافی پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کوئی چیز ایسی نہیں جو ہماری سرکار سے مخفی ہو، جس کو سرکار دیکھ نہ رہے ہو، جو سرکار کی نگاہوں سے دور ہو. کوئی چیز ایسی نہیں، سرکار سب کچھ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کچھ چھپا نہیں. تو پھر کوشش کرو آئندہ
یہ نہیں کہنا کہ سرکار آئیں گے تو ہم سرکار کو ماتم کر کے دکھائیں گے، بلکہ نیت یہ کرنی ہے سرکار آئیں خیر سے اور ہم سرکار کی دور رجت میں خوشیوں میں شریک ہوں، ہم قاتلان حسین سے بدلہ لینے والوں میں شامل ہوں، ہم قاتلان آل محمد کو انتقام لینے والوں میں قائم آل محمد کے ہم رکاب ہوں۔ یہ ہے کمال۔ اچھا، جو میں گزارش کر رہا تھا عقل مند کی بات، ایک دو اور عرض کرتا ہوں پھر میں واپس آتا ہوں۔ سرکار فرماتے عقل مند، میں نے گزارش کی کہ دنیا کو تو چھوڑ دیتا ہے مگر اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتا۔ اب اگلی جو بات ہے وہ کمال ہے، اور میں کہتا ہوں ظاہری طور پہ تھوڑی سی نفس پرستوں کے لیے مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں عقل مند وہ ہوتا ہے جو آزمائے ہوئے لوگوں کی مدد سے انکار نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یعنی جنہوں نے اس کو تکلیف دی، جنہوں نے اس کے لیے اچھا نہیں کیا، جنہوں نے اس کے حق میں برا سوچا، جنہوں نے اس کے لیے اس کو تکلیف اور نقصان کیا اس کے باوجود ان آزمائے ہوئے لوگوں کی مدد سے انکار نہیں کرتا، پھر بھی ان کو ضرورت پڑ جائے پھر بھی کہتا ہے یہ لوگ۔ عقل مند جو ہے، میں نے کہا ناممکن نہیں ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، نفس سے انگلی آتی ہے، سخت انگلی آتی ہے، آزمائے ہوئے لوگوں کی مدد سے انکار نہیں کرتا۔ اب میں ایک ایک بات کرتا گیا تو بات بہت طویل ہو جائے گی، میں بس مختصر سے عرض کرتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں عقل مند معرفت اور یقین کے راستوں پر چلتا ہے، یعنی اس کا جو سفر ہے یقین اور عرفان کے راستے پہ ہوتا ہے، یعنی اس کا یہ سفر کبھی بے یقینی میں نہیں ہوتا، بے یقینی والا سفر یقین، عرفان اور یقین، معرفت اور یقین کے ساتھ وہ ان راستوں پر چل کے سفر کرتے ہوئے اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں۔ پہنچنا منزل پہ ہے، اور یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں بارہا، پھر دہرانے لگا ہوں، ہر انسان کی، ہر دور کے لوگوں کی اپنی اپنی منزل ہوتی ہے، اور ہم سب کی منزل کا نام امام زمان علیہ السلام ہے، جو اس وقت روئے زمین پر پروردگار کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور پروردگار کا مظہر ہے۔ منزل کا نام امام زمان ہے، چاہے قرآن سے پوچھے، چاہے قرآن کے تفسیر کرنے والوں سے پوچھیں، ایک ہی بات سامنے آتی ہے، کیونکہ ہم نعرہ لگاتے ہوئے کہہ جاتے ہیں ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا، اور راستے ہمیشہ منزل کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اگر کربلا ایک راستہ ہے تو پھر منزل زمانے کا امام ہے۔ بات سامنے آ گئی، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ معرفت اور یقین یہ بھی بڑی مشکل سی بات ہے، ناممکن نہیں ہے، معرفت بھی ہو یقین بھی ہو۔ یقین ابھی میں ایمان کی ضمن میں کہہ گیا، یقین کی منزل کیا ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں عقل مند وہ ہوتا ہے جو درست الفاظ، درست اعمال کا استعمال کرتا ہے، درست الفاظ کا استعمال کرتا ہے، یعنی کرنے کے بعد پچھتاتا نہیں، میں کیا کہہ گیا، میں کیا کر گیا، چاہے وہ عمل کرے وہ بھی درست، سیدھے ٹریک، سچی بات، حق بات، چاہے وہ الفاظ بولے وہ بھی درست، کیونکہ عقل مند ہوتا ہے بعد میں پچھتا ہے، ہائے میں کیا کر گیا، ہائے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بعد میں غلطی پہ افسوس نہیں کرتا، اس لیے الفاظ بھی درست عقل مند اور اعمال بھی درست۔ پھر فرماتے ہیں عقل مند وہ ہوتا ہے جو شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یہ ایک بڑی بیماری ہے، اور شک کو رجس کہا گیا ہے، احادیث میں شک کو رجس کہا گیا ہے۔ یہ جو شک پڑ جاتا ہے نا کسی چیز میں بھی، وہ سفر نہیں کرنے دیتا، وہ منزل پہ نہیں جانے دیتا، وہ روکے رکھتا ہے، اور شک جب روکے رکھتا ہے تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے کھڑا پانی، اور جب کھڑا پانی ہوتا ہے وہ مجھے اور آپ کو سب کو پتا ہے کھڑا پانی ہمیشہ سمیل دیتا ہے، کیونکہ سفر میں جو رہتا ہے چلتا پانی اس کا کمال اپنا ہوتا ہے، جو ٹھہر جاتا ہے پانی، کھڑا پانی، یہ شک روک دیتا ہے انسان کو، سفر نہیں کرنے دیتا۔ سمیل کیسے ہوتی ہے؟ یہ سمیل ہے، ایک وہ سمیل ہے جس کو ختم کرنے کے لیے ہم پرفیوم کا استعمال کرتے ہیں، ایک وہ سمیل ہے جو ہمارے اعمال میں آتی ہے، ہمارے کردار میں آتی ہے، وہ سمیل ہے۔ ہم گالی کا جواب گالی سے دیتے ہیں، سمیل ہے۔ ہم کسی کا حق کھاتے ہیں، سمیل ہے۔ کھڑے پانی یہ ہم سے، یہ اس وقت سرزد ہوتی ہے، یہ الٹے کام، یہ غلط کام، یہ نیگیٹو چیزیں اس وقت سرزد ہوتی ہے
جب ہم ماند کھڑے پانی یعنی شک و شبے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم رک جاتے ہیں، ہم پتہ نہیں یہ ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیسا ہے، رک گئے شک و شبے مبتلا، اور ہمارا حال وہی ہو گیا۔ نہیں بابا، جاری پانی کی طرح بنو، جاری پانی پوچھو علماء سے، جاری پانی خود بھی پاک ہوتا ہے، دوسرے کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کھڑا پانی نہ خود پاک ہوتا ہے نہ کسی کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مانے دے کھڑا پانی، یہ شک و شبہ ہماری کیفیت یہ ہو جاتی ہے، جس طرح انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں، شک آتے ہیں، شک فرماتے عقل مند شک و شبے میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کا سفر جاری ہوتا ہے، وہ ایک صاف و شفاف پانی کی طرح ہوتا ہے۔ عقل مند کی نشانی ہے۔ آگے فرماتے ہیں عقل مند وہ ہوتا ہے بردباری سارے وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ بردبار، بہترین مزاج والا، مستقل مزاج، ماڈریٹ، یہ نہیں کہ کبھی پارا اوپر چلا جائے اور کبھی پارا نیچے آ جائے، بردبار عقل مند کی نشانی۔ اور اسی پہ اگر میں نے گفتگو کی تو بہت بات طویل چلی جائے گی، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے وہ واقعہ کہ جس کو ہمارے برادران اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں کوٹ کیا ہے، وہ واقعہ بڑا ضروری ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، سرکار امام صادقین علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے گئے مسجد نبوی میں، اکثر خیر سے جاتے تھے، ایک دفعہ جب گئے، اس دفعہ جب تشریف لے گئے تو وہاں ایک کوئی پردیسی جو ادھر آیا ہوا تھا وہ وہاں موجود تھا، تو سرکار ایک کونے میں جا کے مصروف عبادت ہو گئے، اور پردیسی کو وہ جو وہاں تھا اس کو جب اٹھا اس کو شبہ ہوا کہ 1000 کی جو تھیلی ہے اشرفیوں کی، دیناروں کی یا جو بھی تھی، وہ تھیلی اس کے پاس نہیں ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، اس کو تھیلی نظر نہ آئی۔ یہ بھی سبق آموز واقعات ہیں۔ اس نے پوری مسجد نبوی میں سوائے مولا کے کسی کو نہ پایا، سرکار کے پاس آیا اور آ کے کہتے ہیں اے عبد خدا، میری 1000 کی تھیلی آپ کے علاوہ یہاں موجود ہی کوئی نہیں، اور وہ تھیلی کہاں ہے؟ یعنی اس بات میں وہ بہت کچھ کہہ گیا کہ آپ کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں اور وہ تھیلی کہاں ہے؟ سرکار نے اس کو فرمایا ہاتھ پکڑ کے لے آئے، گھر اندر تشریف لے گئے، اس کو 1000 کی وہ تھیلی سرکار نے عطا کی۔ واپس آیا، اب اس نے کہا سامان اپنا اٹھاؤں، سامان اٹھائے تو نیچے سے 1000 اشرفیوں کی تھیلی مل گئی۔ کیوں نہ یہ کام انہی ذوات مقدسہ سے سرزد ہوں جنہوں نے سکھایا بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر، صرف ہمیں سبق دینے کے لیے، صرف ہمارا ظرف بڑھانے کے لیے یہ واقعات ہم تک پہنچے ہیں۔ سرکار نے 1000 کی تھیلی اس کو دی، جب وہ واپس گیا اس نے اپنا سامان سمیٹا، لپیٹا، نیچے دیکھے تو تھیلی نظر آ گئی 1000 کی، دوڑا سرکار کے پاس، آقا عبد خدا یہ آپ واپس لے لیجئے، یہ آپ کی چیز۔ سرکار فرماتے ہیں ہم دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ اب یہاں کتنا بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے، کتنا بڑا سبق ہے۔ یہ کریمی کیوں فرمائی ہے؟ اس پہ تو فرمائی سو فرمائی، یہ واقعہ ہم تک کیوں پہنچا؟ ہم نے ممبروں پہ اس لیے سنانا ہوتا ہے کہ آپ سے داد لینی ہوتی ہے، حالانکہ یہ واقعہ اس لیے سنانا مقصود ہونا چاہیے کہ آپ کی سوچوں کو بلند کیا جائے، آپ کے ظرفوں کو بڑھایا جائے۔ اس لیے میں اکثر ممبر پہ کہتا ہوں سلمان، میسم، بوزر، کمبر، مقداد، 72 اس کو سنانے کا حق ہی نہیں جو خود ان کے نقش قدم پہ نہ چلے، اور اس کو سننے کا بھی حق نہیں جو خود ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش نہ کرے۔ صرف نعروں کی حد تک نہیں، یقین جانیے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پر ہم سے سوال ہونے، ہمیں ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب ہے یہ عاشق، ہم نہیں بن پائے ابھی تک، ہم نے کوشش نہیں کی، ہم متوجہ نہیں ہوئے، ہمارا معیار اس طرف نہیں آیا، ہمارا ظرف وہی کا وہی تنگ رہ گیا۔ نعرے کی حد تک ہم نے رکھا، واہ واہ کی حد تک ہم نے رکھا۔ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے ایک تو ان کی یاد تازہ رہے، اور دوسری بات جو واقعہ سنایا جائے اس کا ہمارے دل پہ اتنا اثر پڑے کہ ہم بھی کہیں سلمان تھا، میں بھی سلمان بن کے دکھاؤں گا، بوزر تھا، میں بھی سچا بن کے دکھاؤں گا، کمبر مقداد تھے، ہمارے یاسر تھے، حذیفہ یمانی، رشید ہجری تھے، میں بھی بن کے 72 تھے، میں بھی بن کے دکھاؤں گا۔ سلمان سے لے کر رشید ہجری تک سارے تھے،
اپنے زمانے کے امام کے لیے یعنی اپنی منزل کے لیے، 72 تھے اپنے زمانے کے امام یعنی اپنی منزل کے لیے، میں اپنے زمانے کے امام یعنی اپنی منزل کے لیے ایسا بن کے دکھاؤں گا۔ پھر ہے کمال، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ دی ہوئی چیز ہم واپس نہیں لیتے ہیں، تو یہ سمجھتا ہے جو ہم نے عطا کر دیا ہم واپس لے لیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سرکار کی ایک حکمت ہے چھوٹی سی، بس وہ سن لیں اور ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں، باتیں طویل ہو گئی ہوں، سرکار کے 2 جملے مصائب کی بھی کوشش کرتے ہیں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی۔ سرکار فرماتے ہیں دنیا میں لوگ باپ دادا کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ امام صادقین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا میں لوگ باپ دادا کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، دنیا میں لوگ فور فادرز کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، آخرت میں لوگ اعمال کے ذریعے پہچانے جائیں گے۔ آخرت میں یہ کام نہیں آنا ہے فور فادر، اب اجداد کام، یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا بیٹا، نو 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 نو، یہ اس کا باپ نہیں، اعمال کے ذریعے۔ کون ہے جس کے پاس اعمال کا مال ہے؟ اب یہی چیز اگر ہم انہیں بھی ایک بات بھی ہم میں سے کسی نے ایک بات بھی بچھا لی، یقین جانیے خوبصورت سفر شروع ہو جائے گا۔ ہم ٹھہرے پانی کی طرح نہیں ہوں گے، رواں پانی کی طرح، چلتے پانی کی طرح بن جائیں گے اور مٹھاس ہمارے اندر آ جائے گی اور ہم سے لوگ فائدہ لیں گے۔ ابھی تک یقین جانیے ہم سے لوگ فائدہ نہیں لے سکتے، مخلوق خدا ابھی تک ہم سے فائدہ نہیں لے سکتی، کیونکہ ہم کھڑے پانی ہیں، کھڑے پانی کو کوئی قریب نہیں آتا، ہمارے قریب کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، جاری پانی نہیں بن پائے، ہم چلتا پانی نہیں بن پائے، ہم ٹھہر گئے، ہم نے یہ سمجھ لیا شاید ہماری یہ منزل ہے۔ اسی لیے میں اکثر موالیان حیدر کرار کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، کوشش کرو اپنی زندگی میں فرمان معصوم کے مطابق وصیت نامہ لکھو، اور جب وصیت نامہ لکھ لو، وصیت نامہ کے آخر میں غور کرنا، اس پورے وصیت نامے میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور جب کچھ نہ ہو پھر ایک کام ضرور کرنا، پھر اپنی زندگی میں اپنے امام کو منا کے جانا، اپنے زمانے کے امام کو راضی کر کے جانا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توسل کرو، گڑ گڑاؤ، رو پیٹو، سرکار راضی ہو جا، زمانے کا ولی، زمانے کا محمد، حجت خدا، شریک القرآن، نظر الایمان، کامل الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب الاصل، صاحب الزمان، راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ اور یقین جانیے دروازہ کھٹکھٹانے سے، بار بار دروازہ کھٹکھٹانے سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ نہ سوچنا ہمارے لیے مولا کیسے رحم کی نگاہ، نہیں نہیں نہیں، امام منتظر بھی ہیں، امام منتظر بھی ہے، منتظر جس کا انتظار کیا جائے، منتظر جو انتظار کر رہا ہو۔ یہ ہے ہمارے لیے لازم کہ ہم اپنی زندگیوں میں دل کی آنکھوں سے ہم ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں تو بڑا مومن، تو بڑا موالی، تو بڑا مذہبی، تو بڑا عزادار، اچھی بات ہے، ایک دوسرے کو ہمت دلانی چاہیے، مگر یہ ہو سکتا ہے شاید ہمارے نفس کی باتیں ہوں۔ کبھی زمانے کے امام نے ہمیں کہا، کبھی کہا ہو کہ تو بڑا ہمارا واقعی چاہنے والا ہے، ہم تو اسے راضی ہیں؟ ابھی تک نہیں کہا، کیوں؟ ہم نے چاہا نہیں۔ انشاءاللہ جب ہم چاہیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کہیں نا، چاہنے پہ ہے نا، من طالبانی وجدنی، جس نے طلب کیا اس نے پا لیا۔ چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ داؤد رکی راوی ہے کہ میں مولا جعفر پاک امام صادقین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھا، سوال کیا آپ کا علم کتنا وسیع ہے؟ فرمانے لگے پہلے تو بتا تیرا سوال کتنا وسیع ہے۔ سرکار بتائیں سمندر کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا آنکھوں سے دیکھنا پسند کرو گے یا کانوں سے سننا پسند کرو گے؟ عرض کرتا ہے آقا آنکھوں سے دیکھنا زیادہ پسند کروں گا، اس لیے کہ بعض اوقات کان وہ بات نہیں سن پاتے جس کا علم نہیں ہوتا، جبکہ آنکھ جس چیز کو دیکھ لیتی ہے تو اس وقت تک آنکھ جس چیز کو دیکھ نہ لے اس وقت تک دل گواہ نہیں دیتا۔ آقا نے ہاتھ پکڑا، بطور معجزہ سمندر کے کنارے پر لے آئے۔ مولا جعفر پاک امام صادقین علیہ السلام ہاتھ پکڑ کے سمندر کے کنارے لے آئے۔
سرکار نے وہاں آواز دیا، اے اپنے پروردگار کی اطاعت گزار مخلوق، تو اپنی اندرونی چیز ہمیں دکھا، ظاہر کر۔ جیسے ہی الفاظ ختم ہوئے سمندر پھٹ گیا، نیچے سے ایسا پانی ظاہر ہوا جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار اور لذیذ تر تھا۔ سوال کیا، آقا یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ فرمایا یہ پانی قائم آل محمد اجل اللہ فرج شریف اور ان کے اصحاب کے لیے ہے۔ پوچھا وہ کب پیئیں گے؟ فرمایا جب روئے زمین پر پانی ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ کہیں پانی نہیں ملے گا، اس وقت پروردگار ان کے لیے یہ پانی برآمد کرے گا، وہ اسے پیئیں گے، جبکہ یہ ان کے ساتھ نہ دینے والوں پر حرام ہوگا، ان کے دشمنوں پر، ان کے مخالفوں پر، ساتھ نہ دینے والوں پر فرمایا حرام ہوگا۔ سائل سے فرمایا، جو سائل جس نے سوال کیا تھا نا، اسے فرمایا ذرا اوپر نگاہ کر۔ اس نے جب اوپر نگاہ کی، ہکا بکا حیران ہو گیا، جب اوپر نگاہ کی کیا دیکھا؟ ہوا میں کچھ گھوڑے دکھائی دیے جن پر زینے رکھی ہوئی تھی اور جن کے منہ میں لگامیں ریڈی تھی، گھوڑوں کو پر بھی لگے ہوئے تھے۔ مولا یہ کیسے گھوڑے ہیں؟ فرمایا یہ قائم آل محمد اور ان کے صاحب کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ کتاب کا نام ہے دلائل الائمہ، صفحہ نمبر 245 اور 246، اور معجزات آل محمد صفحہ نمبر 209 210، حوالے بھی دے دیے تاکہ آپ بھی مطالعہ کریں۔ فرمایا یہ قائم اور ان کے ساتھیوں کے لیے ہے۔ عرض کرتا ہے کیا میں ان پر بیٹھ سکتا ہوں اور پانی پی سکتا ہوں؟ فرمایا اگر تو ان کے انصار میں سے ہے تو بیٹھ بھی سکتے ہیں اور تو پانی بھی پی سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں اور پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے جس فرزند کا تعارف آج سے کم و بیش 1100-1200 سال پہلے امام الصادقین صاحب معجزہ دکھا کر اپنے فرزند اور فرزند کے اصحاب کا تعارف کرائیں، وہ فرزند اور وہ اصحاب کیا ہوں گے، وہ کون ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ ہمیں طلب کرنی ہے، ہمیں طلب کرنی ہے، ہمیں اس معیار پہ آنا ہے، ہمیں اس جگہ پہنچنا ہے جس کے لیے سرکار نے یہ احسان فرمایا، شفقت فرمائی۔ کب آئیں گے؟ انشاءاللہ آج یہ عہد کریں، آج سے ہم نے عہد کیا کہ ہم نے جو کوتاہیاں غلطیاں ہماری زندگی میں سرزد ہوئی اس کی معافی، پروردگار تو بھی معاف کر دے، پروردگار تیرا ولی بھی معاف کر دے، ہمیں معاف کر دو پروردگار، ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف کر دیے جائیں تاکہ ہم تیرے ولی تک پہنچ پائیں، وہ رکاوٹ ہے تیرے ولی تک پہنچنے میں۔ آج یہ عہد کرو، آج کا کام کل پر مت چھوڑو، آج یہ عہد کرو، اور عہد وہ ہو جو مردوں والا ہو۔ مرد جو عہد کرتے ہیں اس عہد کو نبھاتے ہیں، عہد جو ہوگی غلطی اس کی معافی آئندہ نہیں ہوگا، لبیک کہنے والوں میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یہی امام ہیں کمال الدین اتمام النعمہ، کتاب پڑھ کے دیکھیے گا، یہی چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے فرزند کی غیبت پہ گریہ فرما رہے ہیں۔ دیکھا، سائل کہتے ہیں میں نے دیکھا سرکار نے اپنی آستین الٹی، سر پہ خاک ملائی، ہم نے دیکھا اتنا گریہ کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی اپنے جوان کی لاش پہ گریہ کرتا ہے۔ ہم نے پوچھا سرکار کیا نقصان ہو گیا؟ فرماتے ہیں میں اس کی طویل غیبت پہ گریہ کر رہا ہوں، وہ تنہا ہوگا، اس کا ساتھ دینے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ یہی امام، یہی مولا جعفر صادق، مولا امام الصادقین، یہی سرکار کا شہادت کا دن۔ زیادہ تفصیلی نہیں، 2-4 جملے ہی عرض کر پاؤں گا۔ دردناک شہادت ہے، اس گھر اتر کے کسی بھی شہزادے کو دیکھ لیا جائے، امت پہ رحم کرنے والے ائمہ کے ساتھ امت نے جو سلوک کیا، یقین جانیے ہمیں بھی اس کا صحیح ادراک نہیں ہے۔ ہم سنانے کی حد تک اور سننے کی حد تک، تکلیف، احساس اور حقیقت سے وہی آشنا ہوتا ہے جو قریب ہوتا ہو۔ آئیے سب سے پہلے ہم مل کے امام الصادقین کے پاک وارث امام زمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں
ان کی پاک جد کا قصہ پیش کرتے ہیں. صرف افسوس نہیں کرتے، کسی کا کوئی قتل ہو جائے نا تو صرف افسوس نہیں کیا جاتا، بلکہ ان سے پوچھا جاتا ہے جناب میرے لائق کوئی حکم ہو میں حاضر ہوں. آؤ مل کے سرکار کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آقا تیری جد کے اس دردناک شہادت کا بڑا ارمان ہے، اور آقا ہمارے لائق حکم ہو ہم حاضر ہیں. آقا یقیناً حکم ہے، تو ظہور کرنا چاہتا ہے، قلت ناصرین ہے، آقا ہمیں اپنے اوانین و انصارین میں شامل فرما. کئی مرتبہ لعین نے امام صادقین علیہ السلام کو بلا کر شہید کرنے کا ارادہ کیا. یہ کیوں نہ کہوں با ضرر نے کئی دفعہ بے ضرر کو تکلیف دینے کا پروگرام بنایا، مگر ہر دفعہ ناکام ہو جاتا. بالکل تیاری کر کے بیٹھتا، دربار میں کہتا جو ہی آئے آپ نے تلوار اٹھا دینی ہے. یہ لعین، اسے پوچھا گیا جب پورا پروگرام بن جاتا ہے، فرزند رسول بھی بیٹھے ہوتے ہیں، موقع بھی ہوتا ہے، کیوں روک جاتے ہیں؟ اس نے جتنا بڑا لعین تھا جملہ بڑا دردناک کہا. کہتے ہیں کبھی میں رسول کا گلا امامہ لٹکا ہوا دیکھتا ہوں، رسول کے گلے میں امامہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور سرکار فرما رہے ہوتے ہیں کلمہ بھی میرا پڑھتے ہو، اولاد بھی میری مارتے ہو. پھر آگے کہتے ہیں کبھی میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا کھلا ہوا امامہ دیکھتا ہوں، وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اتنا بتا میرے لخت جگر نے تیرا قصور کیا کیا تھا. کہتے کبھی میں ایک پردے والی برقع پوش کو دیکھتا ہوں جو تشریف لائی ہوتی ہے اور آ کے کہتی ہے یہ تو کائنات کا بے ضرر ہے، یہ تو دو ہی کام کرتا ہے، یا مخلوق کی ہدایت کرتا ہے یا ان کو روتا ہے جن کا رونے والا کوئی نہیں. کبھی زندان کو روتا ہے، کبھی درباروں کو روتا ہے. یہ تو کہتے کسی کو کچھ نہیں، تو اس کو کیوں مارتا ہے؟ المختصر، آگ لگائی گئی سرکار کے گھر اطہر میں. جو کیفیت ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. کسی کے گھر آگ لگ جائے خود اندازہ کر لینا کیفیت کیا ہوتی ہے. بچے تڑپ رہے ہیں. یہاں بھی اس کا یہ کام کارگر ثابت نہ ہوا. پھر لعین نے وہ زہر منگوائی کہ جس کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے، دریا میں ڈال دیا جائے، دور دور تک آبی مخلوق مر جاتی ہے. اس نے وہ زہر مولا کو دی. سرکار نے جملہ فرمایا میرا کاظم لال ظالموں کو کچھ نہیں کہنا. بس اس سے زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا. ظالموں کو کچھ نہیں کہنا. میرا کاظم لال ہمارے منتقم نے آنا ہے، ہمارے قائم آل محمد نے آنا ہے. وہ آ کے خود پوچھے گا ہمارا قصور کیا تھا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.